بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک الحق المبین خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والعصمت فاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد۔ تھوڑی سی حرف صوت کی پہچان جب ہوئی، تھوڑی سی حرف صوت کی پہچان جب ہوئی، سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد۔ اور رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد۔ اور صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے، صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے، ہم سب کی زبانوں پہ رہا یا علی مدد۔ تمام تر تعریف، تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اس پروردگار عالم کے اس پروردگار عالم نے کائنات خلق کی اور ایسی ایجاد کر دی جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا۔ میرا سلام ہو خدا کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، بیداد کو مقدار، بیزر کو بوزر، محتاج کو مختار اور ہم جیسے گناہ گاروں کو آزادار بنایا۔ آل عمران کے 142 سورہ میں ایک طرف جنت کی قیمت بتا رہا ہے اور دوسری طرف جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ خدا فرما رہا ہے، قرآن کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں، اے لوگوں کیا تم نے سوچ لیا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ تم نے اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر، مصائب پر نہ کبھی صبر کیا نہ شکر کیا۔ تو بس زندگی ان کی جہاد ہے جنہوں نے خدا کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر، مصائب پر صبر کیا، شکر کیا۔ اولیاء کرام کی زندگی جہاد ہے، ائمہ کرام کا مشن جہاد ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا میرے مولا علی نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور کہا وہ کہ میں کامیاب ہوا۔ میرے مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مگر نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ آغوش رسالت میں پروان چڑھے میرے مولا لیکن نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ ستارہ عرش سے ٹوٹ کے مولا کی دہلیز پر آیا لیکن نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی زوجہ ہے آپ کی لیکن نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ مولا کو خدا کی طرف سے ذوالفقار ملی، نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ مرحب کو واصل جہنم کرنے کے بعد میرے مولا نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ بستر نبی میں سونے کے بعد میرے مولا نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہوا۔ کس وقت میرے مولا کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوا؟ جب 18 رمضان کی شب میرے مولا کے سر پہ سجدے کی حالت میں ضرب لگی ہے، اس وقت میرے مولا پکار کر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ یاد کیجئے شب ہجرت کو جب نبی نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے، تو علی نے کیا، کیوں، کس لیے جیسا کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال کیا تو فقط ایک، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ نبی نے کہا ہاں علی یقیناً اگر آپ میرے بستر پر سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ اتنا سننا تھا، میرے مولا پکار کر کہتے ہیں اللہم شکر لک، اے میرے مالک، اے میرے معبود تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھ علی کو جہاد کا موقع دیا۔ تو چاہتا تو یہ موقع کسی اور کو بھی دے دیتا۔ تاریخ میں ایک اور مقام ہے جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ موت یہاں بھی ہے، موت وہاں بھی ہے۔ اسماعیل یہاں موت کو دیکھ کر صبر کر رہے ہیں اور علی وہاں موت کو دیکھ کر شکر کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صبر ہوتا ہے کسی مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے کسی بڑی نعمت پر۔ خدا جس سے راضی ہوتا ہے
اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ خدا کا ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، اسی لیے آج ہم اس فرش عذاب میں موجود ہیں، اسی لیے آج ہمارے دل میں مولا حسین کی زیارت کی حب موجود ہے، اسی لیے آج ہم اس فرش عذاب میں موجود ہیں، نہیں تو اس سے آرام دہ بستر تو ہمارے گھر کا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی اسی لیے ہم اس فرش عذاب میں ہیں کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کی حب ہمارے دل میں خدا نے ڈال دی ہے۔ یاد کیجئے کہ جب رسول خدا کی گود میں مولا حسین علیہ السلام تھے تو رسول خدا رو رہے تھے اور صحابہ نے کہا یا رسول خدا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرا یہ وہ نواسا ہے کہ جس کو کرب و بلا کے اندر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ کہا رسول خدا کہ شہید کر دیا جائے گا؟ کہا ہاں، اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ جگر گوشہ رسول ہے، یہ بیٹا حیدر کرار ہے، یہ جانتے ہوئے اسے شہید کر دیا جائے گا، اور یہ تا قیامت تک یہ ماتم اس کا ہوتا رہے گا، اس کی مجلسیں برپا ہوتی رہیں گی۔ بس عزاداروں، جہاد تو ہر نبی نے کیا، ہر امام نے کیا، لیکن جیسا جہاد میرے مولا حسین نے کیا ویسا جہاد کسی نے نہیں کیا۔ میرے مولا حسین کا جہاد چھوٹے چھوٹے بچوں اور با پردہ بیویوں کے ساتھ، کتنا مشکل تھا میرے مولا کا اس مدینہ کو الوداع کہنا، لیکن میرے مولا اس مدینہ کو الوداع کہہ کر کرب و بلا میں تشریف لائے اور آ گئی عصر عاشور۔ جب میرے مولا عشر عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوا اور اختتام سجدہ امام حسین سے ہوا۔ میرے مولا حسین نے جب کہا علی اکبر آذان دو، علی اکبر نے آذان دی، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مولا کبھی قاسم کا لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی حر کا لاشا لے کے آتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ مولا قاسم کا پامال شدہ لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا لاتے ہیں، کبھی اونا محمد کا لاشا لاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جب مولا نے اپنے ششماہے کو دفن کر دیا، اور پھر میرے مولا بی بی زینب کے خیام کے پاس جا کے کہتے ہیں بہن زینب مجھے وہ کرتا دے دو جو ماں زہرا نے دیا تھا۔ جب بی بی زینب سے مولا وہ کرتا مانگتے ہیں تو بی بی زینب کہتی ہیں بھیا اماں کی ایک وصیت تھی، بھیا ماں نے کہا تھا کہ جب حسین شہادت کے لیے جائے تو اس کے گلے کا بوسہ ضرور لے لینا، بھیا اپنے گلا قریب کرو میں بوسہ لے لوں۔ تو مولا حسین کہتے ہیں زینب اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹاؤ، زینب بابا نے بھی وصیت کی تھی کہ زینب کے بازوؤں سے بوسہ لے لینا، کیونکہ ان ہاتھوں پہ بعد کربلا رسن بندھے گی، شب عاشور ان ہاتھوں پہ رسن باندھی جائے گی۔ تو میرے مولا حسین نے بوسہ لیا۔ میرے مولا جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، میرے مولا جنگ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے عباس مارا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے علی اکبر مارا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے تم نے اونا محمد مارے ہیں، آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ میرے مولا حسین نے جب ایک بار لڑائی شروع کری، میرے مولا نے پوری فوج کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، بس ایک آواز آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ اس آواز کا آنا تھا، میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کا نیام میں جانا تھا۔ کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے گرز آئے، بس میرے مولا زین پر نہ سنبھل سکے، میرے مولا زمین کرب و بلا پہ آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ میرے مولا کو 13 ضربوں سے شہید کیا گیا۔ وہ 13 ضربیں نہیں تھی، وہ 13 ظالم لوگ تھے۔ جب پہلی ضربت میرے مولا کو لگائی گئی، وہ پہلا شخص آیا، اس نے میرے مولا کی ہنسلی کی ہڈی میں اس نے نیزہ مارا اور کہا آؤ احد کا بدلہ لے لو، آؤ خیبر کا بدلہ لے لو، یہ وہی علی کا بیٹا ہے، آؤ اس سے ہر جنگ کا بدلہ لے لو۔ دوسرا لعین آگے بڑھا، اس نے اپنے خنجر کی نوک سے مولا کے دل کی رگیں کاٹنا شروع کری۔ تیسرا لعین آگے بڑھا، اس نے میرے مولا کی پیشانی پہ تیر مارا۔ چوتھا لعین آگے بڑھا، اس نے میرے مولا حسین کو بالوں سے پکڑا اور اس لعین نے میرے مولا کو خیام کی طرف کیا اور کہا اے حسین کی بہن دیکھ تیرا بھائی تیرے سے ملنا چاہتا ہے، اپنے بھائی سے نہیں ملے گی۔ جب بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا تو بی بی زینب نے کہا چھوڑ دے ملعون، نہ مار میرے بھائی کو، میری ماں زہرا نے بہت پیار سے پالا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أيما انقلب